الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جتنی دفعہ میں حاضری دیتا ہوں یہاں حافظ صاحب مرحوم کی زندگی میں جب حاضری ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر حاضری ہوتی رہتی، آج پھر حاضر ہوں۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ حافظ صاحب کا لگایا ہوا یہ پودا بڑا سائے والا اور بڑا پھل والا پودا بن گیا ہے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہر باری جب آتا ہوں تو پہلے سے کوئی نہ کوئی ظاہری ترقی بھی نظر آتی ہے، باطنی تو خیر ہے ہی ہے، کیونکہ باطنی ترقی سے ہی تو یہ سفر شروع ہوا تھا۔ باطنی ترقی تو بارہ مجھے بھی ہے، ظاہری ترقی بھی ہوتی رہتی ہے۔ ادھر مدرسے کی میٹنگ ہوتی تھی، اکٹھے ہوتے تھے حافظ صاحب کو چپ لے کر، اب
برامدے بن گئے، ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اچھا منظر بنا ہوا ہے۔ جو سائڈیں ہیں اس طرح کی، نالے والوں نے یہاں بھی اس طرح کی درگیاں بنائی، سیمیٹری ٹھیک ہو گئی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہ درمیان والی ڈاٹ نہ ہوتی، یہاں بڑا سا ڈالا جاتا بھی، اس پہ وزن ڈالا جاتا تو یہ جگہ اور کھلی ہو جاتی اور ایک ہال کی شکل بن جاتی، جس میں بچوں بڑا خوبصورت نظر آئے اور بیٹھے۔ اللہ کریم کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ خواہشوں میں کوئی پابندی تو ہے کوئی نہیں، خواہش کو بندہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جانبوجھ کا چھوڑ دیے یہ دل سے گزرتا رہتا ہے۔ اچھا تو شروع کرنے نہ پڑ دے، کب نہ پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حصہ جب نہیں تھا تو سوچ میں جب آتا تھا تو میرے دل میں ہوتا تھا اللہ کریم کو جگہ دے دیا، چھوٹی جگہ تو پھر ہماری یہ جگہ دے۔ اب ایک اور جگہ پہ بھی میری نظر ہے، ابھی تک بڑی عرصے سے خواہشیں پال رہا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب بھی کہیں میں توحیدی مسجدوں میں جاتا تھا یا جاتا ہوں، کوئی ایسی جگہ مجھے نظر آ جاتی ہے جب کہ یہ اگر شامل ہو تو بڑا اچھا ہے، تو آگے نکلتی ہے دل سے۔ اب کئی جگہ ایسی ہیں ملک میں کہ جن جگہوں کو میں دیکھ کے چاہتا تھا کہ شامل ہو جائے، وہ شامل ہو چکی ہے۔ الحمدللہ، میں بھی آخر رحمت اللہ شاہ کا بیٹا ہوں، اس لیے اصلاحات ہے میری بھی قلبی دعاؤں میں۔ ایک رسمی دعائیں ہوتی ہے، قلبی دعائیں ہوتی ہیں۔ رسم و رواج والی دعائیں وہ کرتے ہیں جن کے اندر قرآن کی بصیرت نہیں ہوتی، قرآن کی روشنی نہیں ہوتی، وہ رسموں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کی روشنی والے جب قرآن دعائیوں دیتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگنے والا جتنا اکیلا ہوگا مجھ سے مانگتے ہوئے وہ مجھ سے مانگ رہا ہوں۔ پٹی والا میں اوپر پیچھے آواز لینے جا رہی تھی، آواز نہیں جا رہی، کالر مائک اتنے کر دیں۔ اللہ 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 اللہ، مانگنے والا اگر اکیلا مجھ سے مانگے، خفیہ 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 میں دو باتیں ہیں، کہ شور میں ڈالے جو دور دور لوگ ہیں ان کو نہ سنائے، اور ایک خفیہ یہ ہے کہ میں ہوں تو ہمیں کی کیا کوئی نہ۔ یہ تو آپ لوگ دل سے ہی مانگی جا سکتی ہیں، جن کو قرآن کی بصیرت ہے وہ دل سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سنتے ہیں۔ یہ جو میری مسجدوں کا قبلہ بنا، یہ بھی تو ایک دل کی دعا تھی۔ یہ جو قبلہ بنا ہماری مسجدوں کا، یہ بھی ایک سچے عبادت گزار کی دل کی خواہش تھی، زبان بھی نہیں تھی، دلوں میں نگاہ رکھنے والے نے دل کی خواہش دیکھ کے اعلان کر دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ تجویز کیا گیا مسجدوں کا۔ ایک قبلہ تو وہ ہے جدھر ہم ظاہر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ادھر سن رہا ہے، اور ایک قبلہ ہوتا ہے نمازی کے دل کے اندر۔
آتے ہیں نہ سبحان اللہ کرتے ہو نہ سبحان اللہ گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے لیکن سبحان اللہ کی تعین ضرور نہیں چاہیے پتہ چلے کہ سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قبلہ دل کا ہوتا ہے دل کے قبلے کا تعین یہ ہے کہ دل جب بھی مانگے اپنے ایک اللہ سے مانگے بس سبحان اللہ دل کا قبلہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس قبلہ کو حکم دیا قبلہ بنانے کا اور کہا میرا محبوب یہ پسند کرتے لہذا سب کی طرف منہ کر لو میں راضی ہوں ویسے تو میں تمہارے دائیں بھی ہوں بائیں بھی ہوں سامنے بھی ہوتا ہوں پیچھے بھی ہوتا ہوں معبود ہوتا ہی وہ ہے جو عابد کے سب طرف موجود ہے جو کسی سمت میں متعین ہو محدود ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا معبود وہی ہوتا ہے جو عابد کے ہر طرف موجود ہو جس پر منہ کرے معبود اس پر ہی جب دل کے قبلے کی باری آئی ان المساجد للہ سبحان اللہ اللہ ساری گڈیاں بڑیاں سنا قبول کر آمین ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا یہ دل کے قبلے کا بیان ہے وہ درگو کرو جتن میرے محبوب کا منہ کہ منگیا صرف میرے کو کرو کسی اور کو لو حاجت روا اللہ مشکل کشا اللہ فریاد رس اللہ حاضر و ناظر اللہ عالم الغیب اللہ پکارا سنن والا اللہ ہمیشہ زندہ کلا ہمیشہ حکم سے مرضیاں چلانے والا کلا میں سراسر محتاج وہ سراسر داتا سبحان اللہ اے معبود کلا مسجداں میں اللہ دیاں میریاں مسجداں میں چاہتے ہو اتنے کسی اور دی پکار نہیں کرنی سبحان اللہ نہیں کرنی لیکن مسجداں بھی تسمیشن فلا تدعوا مع اللہ احدا کرنے والے تو کرتے ہی نہیں میری اپنے اپنے حساب تھا توجہ ذرا دل کی کتنی بڑی میں کیا کہنا چاہوں ہمارے کرنے والے تو اپنے اپنے حساب سے ظاہر ہے سبحان اللہ 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 لیکن جب بھی کوئی صرف اللہ کی پکار کرنے پہ تر جائے لیکن جب بھی کوئی توجہ اگلی آیت کا ترجمہ کرنے لگا سبحان جب بھی کوئی اکیلے میں اللہ کی پکار پہ تر جائے دو گلاں ہوندیاں نے ایک پاسوں وٹے ہی وٹے تے ایک پاسوں اللہ والے دی دعائیں سبحان اللہ
لہذا پکار کرے اللہ دی قبلہ ادھر جدھر سچے پکارا والے نے پسند کیتا ہے ایسا متقی بڑا سوال ہے انہوں نے سوال کرتے گزارا نہیں سبحان اللہ جی 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 ہاں جی پکار کلے میں پکار کلے اللہ دی سبحان اللہ جی منو کو لوڑ پہ گئی منو کو وقت پہ گیا سچے کبھے دیکھیا مولی طیب نظر آ گیا میں والا مار دیتیا مولی جی ہاتھ پائیو اور میرا گھر میں چھوڑ رہی لوگ ان کر سکتا سکتا اور اوکھا کام آیا میں آ گیا کدھروں مولی قاسم کو بتائیے وہ بڑا تگڑا جڑا ہے اور بڑا دوڑا بندہ کبھی آیا انہوں نے گزارش کی تھی انہوں ہاتھ کو آیا جی کدی 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 میں ایسی مشکل پیدا لوں عقل موجود ہوئے کہ دہائیوں بندی ہے اتنے کسی نے یوں سننا جی آواز دے ہے گندوائیاں باقی وائے دیکھنے اللہ نے کن نے سننا ہی اور دریا میں جو پھنسے ہوئے ہیں اتنے کون سنے گئی اللہ پیغمبر تمہیں دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ظالم کا لازمی میں اے اللہ میں پھنس گیا ہوں تو پھنس ہی لگیا ہوں کہ لا الہ الا انت ایسے تو ہی سن سکتا ہے اور کوئی سن نہیں سکتا سبحان اللہ سبحان جی دیکھئے اور دنیا میں سبجیکٹ نہ سن سکن دنیا میں ہم درد نہ سن سکن ماں پیو نہ سن سکن ایرا پرا نہ سن سکن کسی کو آواز نہ ماری جا سکے جگہ ایسی ہو رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو کسی اور کا سننا ہی یا کوئی معاملہ ایسا ہو رہے یا کوئی معاملہ ایسا ہو رہے میری خواہش ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہے اور چھوڑ مولی قاسم کی کرے بچارہ وہ نہیں کر سکتے مولی قیمت صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ للہ ملک السماوات والارض ماشاءاللہ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور سبحان اللہ کسی کا بس نہیں چلتا او ہوئی بیوی او ہوئی میاں او ہوئی بیوی او ہوئی میاں دو دی خواہشیں بولی ہے کہ چٹا گول مگول لیا ہستا کھیلتا بچہ جنہوں جیڑا دیکھے ادھر چکن تے دل کرے انجلا بچہ دے میرا اللہ دو دی خواہش ہے ہر بچے دی بڑی خواہش ہے لیکن میاں بیوی جیڑے وچ ایک عامل بنے ہوئے بچہ پیدا ہون دے جی
انہاں کے بھی کچھ نہیں ہوندا پیا کچھ نہیں ہوندا پیا وہ بھی کی کرتے نے دعو اللہ اب پکڑ لو طبیعت میں کوئی بندہ سبحان اللہ نہیں کرتا سبحان اللہ 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 قرآن دے کیا کہنے اللہ نے کہا آخری کتاب ہے کوئی بندہ کرتا ہوں تو میں کہنا سی انہیں پورا زور لا کے کر سے رہا اور اس کو بعد کی کرے جی 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 بڑے زور نے لیکن نازل کرنے والے اپنے محبوب کے سینے پہ ایسی کتاب نازل کی ہے ماشاءاللہ ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس طرح موجود رہے گی انسان کی زندگی قیامت آ جائے انسان بھوک جان قرآن کے اندر رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جی میاں بیوی دوئے رو رو کے ہر پل مندے نے جی جب تم کرم کرے تو کہاں کام چلتے ہیں لائن آخرتنا صالحہ لنکونن من الشاکرین ایسے کسی اور کا قصد نہیں ہوتا یہ تو کرے تو پھر کوئی ہو سکتا ہے ساڑھا کم زندہ یا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کبھی کبھی میری زندگی میں ایسی جگہ ہوتا ہوں جہاں کوئی سن نہیں سکتا کبھی کبھی ایسا میٹر ہوتا ہے کہ اس میٹر کو کوئی سلجھا نہیں سکتا کہ جب وہاں بولتا ہوں بلانا پڑے تو اسے بلائی دے کلے اللہ اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں جہاں صداؤں اور نداؤں کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے پکار شروع ماشاءاللہ صداؤں اور نداؤں کی حد ختم ہوتی ہے ایک وہ کہ نہیں جان سکتی ہیں وہ تو گھر دشمنی ہے جب پکارا جی جب پکاروں کی بات ہے تو اکیلے اللہ کی پکار کیونکہ ایک اللہ کی ذات ہے جو غیر محدود ہے جس کی کوئی حد نہیں میری تیری آوازوں اور بدلوں اور طاقتوں کی حد ہے میں تو خاکوں میں الجھ کے اپنی حسرتیں پوری کرتا رہتا ہوں اس کی حدوں کا عالم یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو بابا وہاں جب پہنچ جاؤں گا تو سنگا نہیں اسی کو پکارنا ہے لیکن ایک اور بات بڑی قابل غور ہے بڑی قابل توجہ ہے اس بات میں اس لائن سے گزرنے والوں کو تجربے ہوتے رہتے ہیں اس کے ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایسے مقام میں ہوں کہ مجھے پہنچ نہیں سکتا کوئی سن نہیں سکتا ایک یہ ہے کہ معاملہ ایسا ہے کوئی سن نہیں سکتا توجہ ہے جی توجہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور بڑی توجہ کے قابل ہے کبھی کبھی میں مجمع میں ہوتا ہوں کبھی کبھی بڑا بچپن ابھی چھوٹا تھا صفحے پر ہی نہیں ہے میرے دائیں بھی مانگنے والے میرے بائیں بھی مانگنے والے جی میں بھی وہاں مانگنے والا
میں بھی وہاں مانگنے والا. ایسا بھی تو ہوتا رہا ہے جب کبھی مانگنے والوں کو بڑی خاص ضرورت پڑتی تھی کہ آج جو پکار کرنی ہے وہ تو سنی ہی جانی چاہیے، بڑی ضروری ہے، کام نہیں چلتا پیا، نہیں سمجھ آئی تو کہہ دیتا ہوں بادشاہ کوئی نہیں ہونیاں پیا، کی کریے، چلو جی کٹھے ہو کے باہر نکلو، کوئی نیک یا بندہ آگے چلوا لو، پیچھے کھلو جاؤ، رب کو رل کے منگو تو انشاءاللہ بادشاہ ہو جان گیا دے. اس لیے کہ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، جب سراسر ناامیدیاں ہو جائے تو وہ پھر اپنی بارش کی رحمت کے چھینٹے مار دیتا. نمازیں پڑھ پڑھتے ہیں، جو سب بھی اکٹھے ہیں رب سے مانگ رہے ہیں جی. یہ جو خفیہ والا مسئلہ ہے یہ یہاں کیسے کریں جی؟ یہ میں کہہ رہا تھا کہ دوستوں کی بڑی بات ہے، یہ آپ خفیہ کیسے کریں؟ کدی کدی صوفی ایڈی اونچی فاتحہ پڑھ دیتے نہ کہتے ہیں صوفی جی اور بھی پڑھیا کرو تو نماز خلل کا ذائقہ کی کرتے ہیں جی. سبحان اللہ کہ منگل نہ دیں یہ آواز اونچی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت. لوگوں سننا کیا کہنے چلا ہوں، اس اجتماع میں مانگنے والے مانگ رہے ہیں، اجتماع ہے، میرے دائیں والا بھی سن سکتا ہے لیکن بائیں والا بھی سن سکتا ہے، مگر اس کا حکم ہے کہ میری مسجد کا جا کے جس نے پکار کرنا وہ تو ادھر ادھر نہیں سنانی، صرف کنوں سنانی ہے، صرف کنوں سنانی ہے، صرف کنوں سنانی ہے. وہ بات بتانے چلا ہوں، وہ بھی پھر پیچھے ہے، میرے ساتھ چلیے گا. کیا بتانے چلا ہوں؟ بتانے یہ چلا ہوں کہ اب اس کو خفیہ کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ جی. ایک بندہ کے کلہ ہے وہ نہ سجدے کھبے ہے ہی کوئی نہیں، وہ نہ خفیہ رب نال گلاں کر سکتا ہے. جنہیں سجدے کھبے بندے ہی بندے نے وہ کی کرے صوفیہ کہتے ہیں جو اس مجمع میں سے ہوتے ہوئے رب سے مانگتے ہوئے تنہا ہو گیا، انہوں کوئی خیال نہیں رہ گیا میرے سجدے کون ہیں، میرے کھبے کون ہیں، اور جنہیں پر منگدہ پیا منگنی کی فنا ہو گیا ہے. سننے والا کانے لا دیں دیا دس کی آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نہیں کہہ رہا، میرے مرشد فرماتے ہیں نمازی نماز میں جب اپنے رب سے مانگتا ہے یناجی ربہ جی، یناجی ربہ، یہ نجوہ اس کا مادہ ہے. نجوہ کہتے ہیں صرف مشکل کانے میں گل کر تاکہ جو میں کرنے والے وہی پڑھے کسی اور کو پتہ نہ لگے میں کی بھی آخنا ہوں. یناجی ربہ اپنے رب کے کان میں، اس لیے ضیاء اللہ کہتا ہے جب کوئی مجمع میں تنہا ہو کے اس سے مانگنے لگے. اللہ 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 جب کوئی مجمع میں مجھ سے مانگنے کے لیے اتنا اکیلا ہو جائے کہ مجمع نکل جائے ذہن سے، ایک مانگت رہ جائے ایک سننے والا رہ جائے، تو پھر یہ منظر بنتا ہے یناجی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب بھی لوگوں نمبر 2 دوسرا سوال الٹنے لگا ہوں، میں جب بھی اس کی خالص پکار کرنے لگوں تو سب سے پہلی رکاوٹ میرے اندر کے نفس امارہ کی ہوتی ہے. بس کرتے ہیں نہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلی رکاوٹ نفس امارہ، سب سے پہلی رکاوٹ نفس امارہ کی ہوتی ہے. اور چھٹا نمازاں کی لمائی کٹی کا شکر و آج نہیں.
اور ٹیسٹ کرایا آپ نے اور فلانا بندہ کینا چیز نہیں سی پہ ہوتا انہیں ٹیسٹ کرائے نے پتہ لگ گیا کی خرابی ہے علاج جو ہے ٹھیک ہو گیا تو صوفی میریا دعاؤں دے لگ گئے ہیں ہجریوں کو جو بڑھنا نفس اندر سے گڑبڑ کرنے لگتا ہے جب نفس گڑبڑ کرنے لگے تو میرا یقین کمزور ہونے لگتا ہے جب یقین مانگنے والے کا کمزور ہونے لگے تو پھر یوناجی ربہ کی کیفیت پیدا ہوئی کبھی آتا جو بس کر دیا بول سجے پاسے تک مولی طیب صاحب بیٹھے ہوئے کہ نام ہی سبحان اللہ کو ہنس کے دیکھتے رہے تو میرا گزارا ہوتا ہے لیکن ہم تو سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلی دعوت نفس امارہ توجہ کیجیے گا بھی اور صوفی کو پیسے خرچ کر کوئی پیسے میں انتظام کر کوئی ڈاکٹر لب یہ اندر شولڈر ہے جب یہ شولڈر میں لگتا ہے بڑی تکلیف ہے پہلے دن رب نے میرے اندر انہوں واٹ چھڑے ہے میں کبھی کبھی صوفیوں کی طرف سوچنے لگتا ہوں تو سوچتے سوچتے مجھے یوں لگتا ہے کہ جسے روح آ کے اندر بڑھنے لگتی ہے جسم کے جان پیدا ہونے لگتی ہے اس روح نے جتنے آ کے ٹچ کر دی ہے نا اس ویلے ایک دھماکہ ہوتا ہے وہ دے وچ نفس پیدا ہو جاتا ہے نال سبحان اللہ یہ میرے ذاتی ہے تصوف کی بات ہے اس کے اوپر میں کوئی زیادہ باتیں نہیں کر سکتا بلکہ بھی تھوڑا یوں لگتا ہے کہ جیسے آتی ہے نا جب روح تو دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے میں نفس ہمارا جنم لیتا ہے اسی لیے روح کو قرآن کبھی کبھی نفس کے نام سے بھی یاد کرتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها جنو بندہ برن کیا لینا کہ میرا نفسا مقابو کر لینا مفسرین مانا کرتے ہیں روحوں کو قابو کر دیتا ہے کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ کس کو؟ یہاں روحوں کو نفس کہا جا رہا ہے کیونکہ روح اور نفس کا بڑا جوڑ ہے مجھے یہ کہنے دیں روح میرے جسم کی طاقت ہے اور نفس اس طاقت کو ایک مخصوص طرف لگانے میں اپنا رول ادا کرتا ہے لیکن یہ میرا دشمن ہے یہ کبھی اپنا رول خدا کی طرف جھکنے میں مجھے نہیں کھینچتا یہ کبھی مسجد کی طرف نہیں کھینچتا یہ جب بھی مجھے کھینچے گا تو سینما کی طرف کھینچے گا گانوں کی طرف کھینچے گا قرآن کی طرف نہیں کھینچتا یہ جب بھی مجھے کھینچے گا دنیا کی محبت کی طرف کھینچے گا بڑے بڑے مولیاں دے وضو ٹوٹ جاندے نے لمبی ہوتی جا رہی ہے مگر آگے زیادہ جاتا ہوں دل کا کرتا ہے ایسے ہے پھر اور پڑھتا مگر نہیں تھوڑے لمب تک گئی کاری دونوں مجھے سکون آ جاتا پڑھنا لگا ٹھیک نے کہا کچھ نہیں انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کی نشانیاں صاف موجود ہوتی ہیں جی اللہ 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 جب میرے اندر پھنس پھسا ہو جائے نا خیال دل دا کسی اور پر سے جان جاتا ہے عقل دا کسی اور پر سے جان جاتا ہے نفس کسی اور پر سے کچڑ لگ رہا ہے مولوی کی آواز کچھ اور بھی آتی ہے نفس کی دہائی کچھ اور بھی کہتی ہے اس لیے ان کا معاملہ بن جائے نا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا یا ایھا الذین آمنوا اوہ دنیا دے کتےاں نوں میں نہیں کہندا پیا
میں اللہ نال گل پہ کرنا جنہاں منو سب کچھ من کے تے منو منے آمنو او ایمان والو پھنس جاؤ نہ کدھروں کو جواب ہے کدھروں کو جواب ہے کدھروں کمزوری ہے کدھروں طاقت کا پیغام آنگا ہے الجھ گیا وہاں پھنس گیا وہاں آئے میں کدھر جاؤں کدھر جان بھی گھر آوے استعینو بالصبر والصلاة صبر دا دامن نہ چھڑیو سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آپ چلے ہو سبحان اللہ کی کریو صبر کی کریو کی کریو کی کریو صبر استعینو میں اللہ کو مدد مانگیا کرو صبر کر کے یہ بھی بڑا لمبا ایک سلسلہ ہے لیکن اس کو پہلے چھال مار کے اور یہ دا جی یہ بندے دی مزاج یہ بندے دی طبیعت یہ بندے دی عادتاں ان جو کیوں زندگی تے صبر غالب ہے اللہ توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ انسان آدیو سائنسدان بھی کہتے ہیں انسان حیوان دی ترقی یافتہ شکل ہے تے ضیاء اللہ بھی بہویاں بے مندد ہے حیوان نفسی ہمارا دے پیچھے ساری زندگی گزار دیں گے صبر کی طاقت نہیں ہوگی لیکن انسان انہوں کہتے ہیں جنہوں اللہ قسمہ چک کے کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ انہوں اپنی ذاتی قسم ہے میں انسان بڑھایا یہ ہو رہا ہے جڑا مشکلہ جو باہر چک سکتا ہوں یہ ہے باہر صبر کو نہیں چکیا جاتا ہے بے صبرہ بندہ جو باہر نہیں چک سکتا بے صبرہ بندہ تو انتظار نہیں کر سکتا تو باہر کی کوئی چکے گا جی حیوان کو جب صبر مل جائے تو وہ انسان بنتا ہے کر دیا وہ انسان بنتا ہے وہ انسان بنتا ہے اور اگر انسان بنا ہوا صبر والا نال نمازہ میں شروع کرتے کیونکہ مقابلہ مسئلہ ہے میں نہیں شرط لاؤں کہ بڑیاں خالص نمازاں بڑیاں خشوع والی نمازاں بڑیاں ودیاں نمازاں نہیں لیکن نفس دے نال ٹرنے نا وہ باہر کو بڑیاں چنگیاں نمازاں ہوں عادت والیاں باہر نمازاں ہوں صبر دی بھی عادت ہوئے تے کچھ نہ کچھ نمازی بھی ہوئے ایک ہم بچائی رکھے سنا صبر بچے رہا نمازہ پڑھتا رہا صبر بچے رہا نمازہ پڑھتا رہا صبر بچے رہا نمازہ پڑھتا رہا صبر بچے رہا مطلب ہے کہ نفس نے آنکھیں نہیں لگا نفس نے تقاضے چھڑ دیتے اسے کہتے ہیں صبر اور عبادت کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے جھکنا رہا آکڑ نہیں پیدا ہوئی انانیت نہیں آئی جی انانیت نہیں آئی اکڑ پیدا نہیں آئی میں بڑا شیخ الحدیث بن گیا میری آواز سے بندے پڑھتے رہے تو میں بڑا لمبا بن گیا میں رہتے پیسہ کا پتر میں بڑا خطیب بن گیا میں نہیں کرتا اکڑ بازی نہیں کرنی ہے سبحان اللہ توجہ یہ دو چیزیں چلتی رہے صبر و نماز ماری بھی ہوئے لیکن عادت سو پڑی لگتا ہے تو سن لو ضیاء اللہ خان
ضیاء اللہ شاہ غلام اللہ خان کا شاگرد عنایت اللہ شاہ کا بیٹا اپنے قرآنی مطالعہ سے ایک بات کہنے لگا ہے، اگر ایک عام آدمی کا صبر اور عبادت اچھی بھلی جیسی ہے چلتی رہی تو ایک دن اندر تقوی جنم لے گا۔ نعرے تکبیر، آؤ مل کر کریں دعا، آؤ مل کر کریں دعا۔ اندر کیا جنم لے گا؟ اندر کیا جنم لے گا؟ اندر کیا جنم لے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنویں میں گر گئے تھے، گرانے والوں نے گرایا تھا، اٹھا کے لے آئے وہاں سے، اٹھا کے لانے والے بدقسمتی سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا اٹھا کے لا رہے ہیں، کوئی ان کے علم سے اوپر کی چیز تھی، اٹھا کر لے آئے۔ اللہ اللہ، اب اس کی قیمت کا پتہ نہیں، اس کی حرمت کو جانتے نہیں، اس کے مقام کو جانتے نہیں، منڈی میں بیچ دیا۔ کہاں بیچ دیا؟ منڈی میں۔ کہاں بیچ دیا؟ منڈی میں۔ کہاں بیچ دیا؟ منڈی میں۔ ان جاہلوں کو اتنا نہیں پتا کہ منڈی میں ہوا بکتے ہیں، انسان نہیں بکتے۔ لیکن جب بیچنے والا انسان بنا ہی نہ ہو، خود حیوان کو، تو وہ ہر چیز کو حیوانوں کی منڈی میں ہی بیچے گا۔ وہاں بیچ ڈالا ان انسان شکل والوں نے جو انسان نہیں تھے، حیوان تھے، ایک خوبصورت انسان کو، وہ خوبصورت انسان کو جس کی خوبصورتی کے چرچے اس کی پیدائش کا لے کر اللہ کی کتابوں کے ذریعے قرآن تک چلتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، شان رسالت۔ ایڈا سنو سی کہ اللہ کا قصہ بیان کر دیا کہ میں نے اب آپ تیرے کوئی نہ پتہ لگ رہا میں تے کھلو کھلو کرتا کہ کوئی نہ بول دیو پتہ نہیں دے سبحان اللہ، بیٹھ لیا عزیز مصر کے محلوں میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، بشر رو سمن سمن بخش دراہم۔ اسی طرح وہ لوگ بھی انسان کہلانے کے مستحق نہیں جو نبی کی سنت کو رسموں کے پیسے لے کے قربان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی جو گم کرتے ہیں وہی سپاٹ سے پیٹے ہو کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سامنے والے بھی زندگی کو لے کر جو ملتا ہے سامنے اور جو لے بڑی گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا رہو ایسا منے احسن دراہم محدودہ۔ جیسے حیوانوں کی قیمت چھوٹی موٹی ہوتی ہے ایسی قیمت وصول کی کوئی نہیں ہے جو پتہ لگا نے قیمتی شاید وہ جو کی پتہ لگا نے سامنے خواب آئی ہے نہیں تعبیر تے دس دے کیا پتہ ہے بے شعور۔ سبحان اللہ۔ ایسے دنیا کو معبود ماننے والے اب بھی سمجھ نہیں آئی، سمجھدار ہوئے ہیں تو پھر بھی اتنا ہی کہہ رہے ہیں خواب آئیے، کوئی خواب دس دے۔ وہ بندہ کہنا ہے وہ خواب تے کوئی نہ کوئی صوفہ بھی دس سڑے گا جے میرے کو سننے کے تو کام دی گل سن لو، وہ ہے کہ رب تے معبود اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ،
یا صاحب أرباب ارباب متفرقون خیر خیر خير ایک رب جگ بیٹھے ہیں ایک معبود پنڈی بیٹھے ہیں ایک معبود کراچی بیٹھے ہیں ایک معبود شادی شہید بیٹھے ہیں ایک معبود پتہ نہیں کتنے کتنے بیٹھے ہیں جڑے چھوٹے ایریا دے معبود نے انہاں پنڈاں چ ڈیرے لائے نے جڑے بہت فراقی نے انہاں بڑے ڈیرے بنائے نے وکھرے وکھرے ڈیرے سونا بندہ اللہ دا کہندا جے وکھرے وکھرے رب وچ خیر نہیں ہوندی شر ہوندی ہے خیر اس گل نہیں کہ معبود کلا معبود کلا معبود کلا معبود کلا پرواہ کلا کلا ناظر کلا ہمیشہ زندہ کلا دونوں میریوں سننے والا پانے دیوبندی آگے اور جھوٹے غلط ہے وہ کلا اللہ ہی دونوں میریوں سنتا ہے ہر کوئی چیز نہیں ہے دیوبندی کی غیر دیوبندی کی گل نہیں گل ہے قرآن کی ماشاءاللہ تے جھوٹیاں روایتاں دی مقابلہ ہے جھوٹ تے سچ دا جھوٹ کے اندر سن دے نے سچ کے اندر نہیں ما انت بمسلم کسرہ جو بے گھر کوئی نہیں سن دے پانے پیغمبر تو سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں زمانہ محل میں گزارا بڑی خوبصورت زندگی بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی دنیا کی کتی جی جی وزیرہ یہ بیگمہ اکثر دنیا کی کتیاں ہی ہونے جاتے ہیں بشر ہوئی آپ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حوث کی بندی کوئی نظر حوث کی بندی کس کی بندی حوث کی بندی بندی کیا ہوتا ہے بندی کیا ہوتی ہے بابا بندگی ہوتی ہے اس سے بندگی جنم لیتی ہے اور بندگی کیا ہوتی ہے جسے آواز مانگنی کو پکار اسے مکلے مارا جدیاں عبادتہ کرنا ہونا ہے بندگی ہوتی ہے بند ہو جانا پکار واسطے اللہ میں جانتے بند ہو جاؤ بند ہو جانا ہے سبحان اللہ لیکن یہ حوث کی بندی تھی جدھر حوث کھیلتی تھی ادھر چلی جاتی تھی جنہوں پتر بنا کے پالیا سی حوث دی بندی میں اسے دی اسے لگتا ٹوٹن دیا دوڑا لا دی قرآن کہنے لقد ہمت بھی رحمت دودا برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء ہے قرآن سبحان اللہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين کیا کہنا قرآن کیا کہنا قرآن کیا کہنا قرآن سمجھ آوے جی تو ہیا پاندہ ہے یہ اللہ دا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی اور دا سبحان اللہ سبحان اللہ جی یہ نفس کی بندی اس بندے کا تقوی لوٹنے چل پڑی اور اسے جیل کی دھمکیاں دینے لگی یہ میرے آنکھیں میں لگا کہ ساری زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی یا باہر چھڑنا پڑے گا نرم زندگی چھوڑنی پڑے گی نزاکت کی زندگی چھوڑنی پڑے گی یہ لذتوں اور خوشیوں کے کھیل یہ سب ختم ہو جائیں گے زندگی جیل میں گزارنی پڑے گی اللہ اللہ چیز ہوتی 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 رب السجن احق سبحان اللہ رب السجن
انہوں کہتے ہیں حسن انہوں کہتے ہیں بول دیتے ہیں کوئی نہیں حسن انہوں کہتے ہیں انہوں کہتے ہیں حسن رب السجن احب الی مما تدعوننی الیہ ادھر یہ بلاتی ہے ادھر لذتیں دنیا کی تو بڑی ہے لیکن جس جیل میں بھیجتی ہے اس جیل میں جانے سے تجھ سے ملاقات اچھی ہو سکتی ہے ماشاءاللہ ملاقات اچھی کا معنی بتاؤں بتاؤں اور بتا دو ایسے کے محلے لونڈیوں نے لٹنے لگی مگر مر لگی ہے ہوتے کہ میں ہوں آنگا ایک تھی سبحان اللہ سبحان اللہ احب الی مما تدعوننی دلوں کو اللہ کہتے ہیں وہ تو تل گئی سی یوسف میرا بچ گیا اس واسطے انہیں ارادہ نہیں کیتا کیوں کہ کول میں رب دی برہان سی ماشاءاللہ کہ کول میں رب دی کہ کول میں رب دی کہ کول میں رب دی اللہ جس دن امت مصطفیٰ نو کہنے لگ دے نا اور میں تواڈے کول قرآن بھیج دیتا ہے کتنا سوہنا صاحب قرآن بھیج دیتا ہے وہ پھر اللہ کہتے ہیں قد جاءکم برہان ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا تھرے بس کر دیں جاءکم برہان من ربکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی قد جاءکم اللهم زد برہان من ربکم سبحان اللہ سبحان اللہ وانزلنا الیکم نورا مبینا میں نے پیغمبر کے سینے پہ قرآن اتار کے تمہیں وہ دلیل دے دی ہے انزلنا الیکم نورا مبینا اس دلیل نال کتنے دیوا بنو گے ہوتے ہر شے روشن ہو جائے انزلنا الیکم نورا مبینا سبحان اللہ لولا اللہ برہان ربی اگر اس کے پاس برہان نہ ہوتی تو پھنس جاتا پتہ کیا کہنے چلا ہے یا اللہ کیا عرض کرنے چلا ہوں عرض یہ کرنے چلا ہوں یہ جمنے اور صبر نال ہے ہی تو کسی مولوی شولوی کو فضائل دی روایتیں سن کے صحیح چھوٹا موٹا نمازی بھی پڑھی ہے تے دبی رکھی نسی نہ چھڑ کے نہ جائیں اے مولوی صبر پکا رکھی اگر ان ریا نال کچھ نمازا نال صبر کہ اتھے تقوی جنم لے لے گا تے جسے لے تقوی جنم لے لیا تے تقوی اندر دی طاقتی کہ جتھے اندر آ جائے اتھے قرآن میں نزول ہو جائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتھے قرآن دا نزول ہو جائے اتھے قرآن دا نزول ہو جائے اتھے قرآن دا اتھے قرآن دا کیا کرا مگر بہت کا نازک ہے بہت سی آیتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن چھوڑتا ہوں مان لیجیے گا میری بات قرآن کے حوالے سے کرتا ہوں آگے چلیں تھوڑا سا کہیں وقت نہ ختم ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 جہاں تقوی جنم لے لے جہاں تقوی جنم لے جہاں تقوی جنم لے جہاں تقوی جنم لے وہاں نزول قرآن ہوتا ہے وہاں نزول قرآن بول دیتے ہیں کوئی نہیں وہاں نزول سے بولو وہاں نزول قرآن ہوتا ہے وہاں نزول قرآن ہوتا ہے نہیں یہ میری غلطی یقین پہ ہم نہ ڈانٹ کر کے بول رہے ہو کہ قرآن مجید کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین ساری آیتیں نہیں سنا سکتا قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے قرآن میرا لا ریب کتاب ہے لیکن اس قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جن کے پاس تقوی کی جھولی ہو جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتاب قرآن تقوی والے نے سینے تک نازل ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا گر چکی ہوتی ہے انسانیت گر چکی ہوتی ہے جب یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں دشمنیاں ہوتی ہیں میں اگر ان پہ رحم کرنے پہ آؤں کہ یہ مل
والا بنا کے بھیج دیتا ہوں، اپنے محبوب کو ان کے حوالے کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی میں نے جب اس اپنے محبوب کو بھیجا تھا تو یہی بات تھی، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو میں پہلے بھی کر رہا تھا، کتابیں تو پہلے بھی دے رہا تھا، قرآن دے کے اپنے محبوب کے سینے پہ میں نے انتظام کیا سارے جہان کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے ماشاءاللہ۔ ایک دو باتیں اور سنیے، ایک دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں، بہت ناولنگ ہو رہا ہے جی۔ سبحان جی ماشاءاللہ یہ ہو جا سکتے ہیں سوری صاحب اجازت سے دے رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اصل بھی کوئی نہیں سنی پہلے کے ہر لڑکیوں میں تو مگر ہوتا تھا ایسے ہی اصل بھی پڑھ لیجیے اللہ چھوڑیے ایک دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ جو آیت میں نے پڑھی تھی پتہ اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی بات اصل بھی ہم نے سبحان اللہ میں نے نبی بھیجے، بشیر بھیجے، ڈرانے والے بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں نازل کی، کیوں؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ جب میری نازل کردہ کتاب پیغمبر کی زبان سے نکلے گی تو انسانیت کا اتحاد جنم لے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اختلافات مٹنے لگیں گے، اختلافات مٹنے لگیں گے۔ سن لو، تقوی کی جھولی بنا لو۔ جب تقوی کی جھولی بن گئی، قرآن نازل ہوا تو میں اللہ کہتا ہوں جب تک قرآن نازل نہیں تھا نمازیں تو پڑھ ہی رہے تھے، جا رہے تھے بیت اللہ میں، طواف بھی کر ہی رہے تھے، لیکن ہے بے صبری سے اپنا کو دیو اللہ ہے بے صبر ہے جنہ 360 بت رکھے ہوں صبر والے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ بڑے بے صبر کیونکہ بے صبرے تھے۔ نزول قرآن ہوا محبوب خدا کی زبان سے ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کہتے ہیں میں تیری زبان کے لیے مٹھاسا حکیم ہے کہ جب نے قرآن اتاریا سوکھا سی، پر جس نے تیری زبان کو کچھ کر کے نکلیا اور سوکھا ہو۔ ماشاءاللہ 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 وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور سوکھا ہو گیا اور آسان ہو گیا۔ إِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اتنا آسان ہو گیا جو خون کے ایک دوسرے کے پیسے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کر کے سینے سے لگا کے اپنی جائیدادیں بھی آدھی ان کو دے دی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ وہ تھے جن کے پاس صبر تھا، عبادتیں کرتے تھے، صبر اور تقوی نے مل کے وہاں قرآن کا نزول کیا۔ جب قرآن کا نزول ہوا اشداء علی الکفار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشداء علی الکفار رحماء کافروں تے ڈاڈے مومنوں تے میٹھے۔ یہ بھی موضوع ہے، ایک بات اور میں ذرا آگے جانا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی جتنے اختلاف مٹ گئے، اکٹھے ہو گئے، جی رحم بڑھ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمتوں کے جی جلوے ہونے لگے، جی رحمتوں کے انبار لگنے لگے، بارشیں ہونے لگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمانوں تو اللہ ہدایتوں پہ دینے میں اور اتحاد بڑی میری نعمت ہے۔ میں تو قرآن دے کے بنایا جو پیار، اے جڑا پیار کا نظر انداز ہے۔ دھیان کریو
کمزوری نہ ہونے دو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا حافظ نور محمد کا فرض نہیں کہ ہر مدرسے والے کا فرض ہے ماشاءاللہ ہر مولوی کا فرض ہے ہر قاری کا فرض ہے نہیں ہر امتی کا فرض ہے یہ بھی ایک موضوع ہے جی بات لمبی نہ ہو جائے کہنا کہتے ہیں تو ختم کیوں نہیں ہوں ذرا غور سے سنیے گا جی ماشاءاللہ ان کے لڑ کے مضبوطی نہ واعتصموا جمیعا سارے لڑ کے پھڑی رکھو گے تو لا تتفرقوا پھر کیا کرو بچ جاؤ گے یہ قرآن چھڑ کے جھوٹیاں روایتیں پہ بچ گئے ہو ساری محنت ضائع ہو جائے گی فرقے بن جان گے جی مولیو میرا کر دوسرا تے تیرا کر دوسرا میرے بہتے شکل تے تیرے بہتے شکل میں بڑا لیڈر کہ تو بڑا لیڈر او مولیو آپس کی زندہ نل میرے قرآن کو لوگوں واسطے بے برکتہ نہ کر دی میرے قرآن دے اثر ہون دی دو انہاں نوں مضبوطی نال پڑھ کے رکھن دی دو کھچ کھچ کے روایتاں وال لے گئے جھوٹیاں دھیاناں وال لے گئے کرامتاں وال لے گئے تے قرآن دیاں برکتاں پھر پچھو لپڑ گیاں تے فرقے بن جان گے پھر لڑدے رہیو اگے بھی لڑدے سو پھر بھی لڑدے ہو تمہارا ماضی اور مستقبل ایک ہو جائے گا کیا فائدہ اگر یہ ماضی جو گندا تھا وہ مستقبل میں پھر آ گیا مومن وہ ہوتا ہے جو ہجرت کرتا ہے قرآن سن سن کے اس کا غلط ماضی پیچھے رہ جاتا ہے اور مستقبل اتنا روشن ہو جاتا ہے کہ اسے جنت کے رستے اور رب کی رضاؤں کے طریقے روزے روشن کی طرح سامنے ہو ماشاءاللہ سبحان اللہ دعا